السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور آج کے بلاگ کا آغاز جو ایسا ہو رہا ہے کہ میں قرآن شریف کی تلاوت سے کر رہی ہوں، کیونکہ میں جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتی ہوں، تو اس میں تھوڑا سا مجھ سے رہ گیا تھا کیونکہ میرے پاس مہمان آ گئے تھے۔ اس وجہ سے میں نے کہا چلو آج میں اس کو پورا ہی کر لیتی ہوں، اور یہاں پر میری تلاوت ختم ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد مجھے لگ رہی تھی بہت ہی انتہائی قسم کی بھوک، جو بہت ہی خطرناک تھی، اور مجھ سے تو کنٹرول ہی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میں نے صبح سے ناشتہ ہی نہیں کیا تھا، اور میں دوپہر کے تقریباً 2 یا 3 بجے میرے خیال سے میں سوچ رہی تھی کہ کچھ بناؤ، مگر کچھ بنانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ بہت ٹائم بھی ہو گیا تھا، میں نے باہر سے کچھ منگوایا نہیں تھا، کیونکہ یہ ایسے ہوتا ہے کہ پریگننسی میں آپ کو باہر کھانے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا، اور خاص کر فاسٹ فوڈ جو ہوتا ہے نا، اس سے تو مجھے میں اس کو دیکھ کر بھی مجھے وہ وومٹ ہو جاتی ہے نا، استغفار، آپ پوچھے ہی مت۔ یہاں پر میں نے کہا چلو آج میں کچھ فاسٹ فوڈ یہاں پہ منگوا لیتی ہوں، تو تھوڑا سا الگ ہو جائے گا۔ یہاں پر پھر میں نے کھانا وانا کھا لیا، سب کچھ کھا لیا، مگر جو میں نے منگوایا تھا، جو چیز یہاں پر ہمارے پاس ہی تھا، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ اتنا ٹائم بعد میں نے منگوا لیا، آرڈر کیا، اور یہاں پر جب مجھے ملا میں نے کہا میرے تو ایسے ہی پیسے چلے گئے۔ پھر جب ہسبینڈ آ گئے تو میں نے بولا ہے کہ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا نا۔ میں نے ایک فلودہ منگوایا تھا، اور ساتھ میں نے کچھ ایک برگر، تو وہ بولے کہ یہاں سے ایسی چیزیں نہیں منگواتے، یہاں سے ان کا سگنیچر جو ڈش ہوتا ہے نا، بس وہی منگوا لیجئے گا بس۔ تو میں نے کہا بس ابھی تو غلطی ہو گئی، ابھی تو کیا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہو گیا تھا جی شام کے ٹائم میں میرے ہسبینڈ اور اس کے ساتھ فرینڈز آ رہے تھے، 1 یا 2 ہی فرینڈ تھے میرے خیال سے، ہاں۔ تو اس کے لیے میں چائے بنا رہی تھی، اور کچھ سنیکس وغیرہ بھی ختم ہو گئے تھے۔ میں نے کہا چلو آج یہ رنگ برنگی پاپڑ ہی بنا لیتے ہیں، تو میں نے بہت سارے بنا لیے تھے، اور یہاں پر چائے بھی بن گئی تھی بہت ہی اچھی، وہ مسالے والی چائے بنائی تھی۔ یہاں پہ میرے انڈین فرینڈز بہت زیادہ پی لیتے ہیں، تو میں نے ان سے سیکھی ہے، اور ہم سب بھی یہاں پہ وہ پیتے ہیں۔ تو اس کا ایک بہت ہی وہ دال چینی والا ٹیسٹ آتا ہے، لونگ والا آتا ہے، آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا، مگر اس کا ٹیسٹ بہت ہی الگ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر میں نے کچھ پاپڑ اپنے لیے بھی الگ کیے تھے، کیونکہ ہمیں جانا تھا ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر کا ٹائمنگ جو تھا وہ تقریباً 8 سے 8:30 بجے کے قریب ڈاکٹر اٹھنے والی تھی، اور یہاں پر دیکھے اتنی رش ہو رہی تھی، اتنی ٹریفک تھی کہ بس یہ کا ٹریفک کا تو آپ پوچھے ہی مت۔ تو ہسبینڈ بول رہے تھے کہ یہاں پر تو ہم پھنسیں گے، اور ڈاکٹر تو چلی جائیں گے۔ پھر میں نے اللہ کر کے ہم جب پہنچ گئے تو شکر الحمدللہ ڈاکٹر تھی، اور الحمدللہ سے ہمارا چیک اپ ہو گیا، اور سب کچھ صحیح تھا، نارمل ہے۔ اور یہاں پہ جب میں آ رہی تھی تو یہ میں دیکھ رہی تھی کہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کوئی کورٹ وغیرہ ہے، مگر جب ہسبینڈ نے بولا ہے کہ نہیں یہ کورٹ نہیں ہے، یہ تو ہے شارجہ کی لائبریری، تو مجھے یہ اتنی اچھی لگی، اور میں سوچ رہی تھی کہ اتنی بڑی لائبریری ہے یہاں پہ۔ اور یہاں پہ مجھے ہسبینڈ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کچھ سال پہلے، کہ ایک آدمی آ رہا تھا، بہت ہی تیز ڈرائیو کر رہا تھا، اور وہ ایسے ہی گاڑیوں کے اوپر چلا گیا تھا کہ ساری گاڑیاں ہی خراب ہو گئی تھی، اور اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو ہم سارے راستے میں یہی باتیں کر رہے تھے کہ انسان کی جب قسمت میں ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہیں نا، تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے، مگر یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی
ہوشیار رکھنا چاہیے، انسان کو خیال رکھنا چاہیے، اپنا نہیں تو اپنے ماں باپ کا ہی خیال رکھے. کیونکہ یہاں پر ہو گیا تھا میرے ہسبینڈ کے آفس میں ایک لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہ بہت سارے آفس والے بہت ہی زیادہ اداس تھے اور پریشان تھے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ آفس میں ہی کام کرتی تھی. تو جب مجھے بھی بتایا نا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، پھر میں نے وہ جب پوچھی کہ کیا ہو گیا، کیسے ہوئی اس کی ڈیتھ. بہت ہی اچھی لڑکی تھی ماشاء اللہ سے، بس اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین. تو وہ بول رہے تھے کہ کار ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی. تو پھر ایسا دل ہو گیا تھا کہ بس انسان، بس میں تو ہر ٹائم اسی کی سوچ رہی تھی. جب ہسبینڈ نے اس کی پکچر دکھائی، اتنی پیاری خوبصورت لڑکی تھی، مگر جب آپ انسان کو احتیاط کرنا چاہیے. کیونکہ یہاں پر جب ہم آتے ہیں نا، بہت امیدیں لگاتے ہیں ہم سے ہمارے گھر والے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی. اور جب پردیس میں جب یہی باتیں آپ کے گھر میں، ہمارے گھروں میں پہنچتی، اللہ کسی کو بھی نہ دکھائے یہ دن، تو بہت ہی دکھ کی بات ہوتی ہے. پھر بس یہی سارے راستے میں ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ کیا ان کے گھر والوں پہ بیت رہی ہوگی بس. تو یہاں پہ پھر ہم آ گئے تو بہت ہی لیٹ ہو گیا تھا، کیونکہ ٹریفک بہت تھی. تو ہم اپنے ساتھ باہر سے کچھ کھانا لے کر آئے تھے، اور میں آج اکیلے ہی کھا رہی تھی، کیونکہ ہسبینڈ باہر بیٹھے ہوئے تھے اپنے دوستوں کے پاس، اور میں یہاں پہ اکیلے بیٹھی ہوئی تھی. ہم یہاں وہ ملواریوں کے ٹائپ کا کچھ کھانا کھا رہے تھے، مگر یہ کھانا پہلے مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اب بھوک سے ہر ٹائم میرا برا حال ہوتا ہے. تو میں نے پھر بسم اللہ کر کے اپنا یہ کھانا شروع کر دیا. یہ ہے مٹن اور ساتھ میں گھی رائس، اور میں نے کچھ سلاد بھی رکھے تھے، کچھ اس کے ساتھ بھی آتا ہے. مگر جب میں نے یہ کھانا کھا لیا نا، تو بہت ہی ماشاء اللہ سے الحمدللہ بہت ہی اچھا بنایا تھا. بس اس کے بعد بس میں نے بہت زیادہ شکر ادا کیا، اور بس دل اسی بات کو لے کر بہت ہی زیادہ پریشان تھا کہ وہ لڑکی کیسی ہوگی. وہ تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، مگر اس کے گھر والوں کی کیا حال ہوگا. اور یہاں پر میں پھر نماز پڑھ رہی تھی، میں نے جا نماز بچایا، میں چلی گئی واش روم وضو کرنے. جب میں واپس آ گئی تو یہ دیکھی شیڈو ایسے سو رہی تھی، ایسے لگتا تھا کہ یہ میرے لیے بچایا ہے. اور یہاں پر میں جب اس کو اٹھا رہی تھی نا، تو اٹھ نہیں رہی تھی. یہ بس شیطان لڑکی نے نا بس ہر جگہ پر پہنچ جاتی ہے. اور یہاں پر میں بھی سوچ رہی تھی کہ تمہارے ساتھ میں تو ابھی مستی کروں گی، مگر اس کو آپ کو پتہ ہے نا، ایک ہاتھ بھی لگاؤ نا، یہ اتنی وہ ہے کہ کیا بتائے. اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اس کے ساتھ کڈل کرے یا کوئی پیار کرے یا اس کو اپنی گود میں اٹھا کے بٹھائے. بہت ہی بدمعاش ہے یہ.